اور اس وقت خیبر پختونخوا اسمبلی میں کیا صورتحال ہے، جوڑ توڑ کے حوالے سے تازہ ترین صورتحال جان لیتے ہیں بول نیوز کے نمائندے نواب شیر سے۔ نواب شیر بتائیے۔ جی بالکل، خیبر پختونخوا میں بھی جو ہے وہ حکومت سازی کے لیے آزاد اراکین نے رابطے تیز کر لیے اور اس سلسلے میں آزاد اراکین نے جو ہے وہ جماعت اسلامی کے ساتھ رابطہ کیا ہوا ہے حکومت سازی کے لیے، جبکہ اس کے ساتھ ساتھ جمعیت علماء اسلام اور عوامی نیشنل پارٹی نے جو ہے وہ کور کمیٹی کا اجلاس بھی بلایا ہے، جو نتائج ان کور کمیٹی کے اجلاسوں میں جو ہے وہ نتائج پر غور کیا جائے گا اور جو الیکشن کے حالات ہیں ان پر غور کیا جائے گا۔ میرے ساتھ اس وقت عوامی نیشنل پارٹی کے رہنما صلاح الدین صاحب موجود ہیں، ان سے بھی اس حوالے سے بات کرتے ہیں۔ جی بتائیے، آپ کس طرح اس نتائج کو دیکھ رہے ہیں کہ جو خیبر پختونخوا میں جو نتائج سامنے آئے اور ایک بار پھر آزاد اراکین کو واضح برتری حاصل ہے 1/3 میجورٹی؟ جی بالکل، آپ نے ٹھیک کہا۔ ہم نے جو ہم سے ہو سکتا تھا، میری پارٹی نے ہم نے اپنا منشور عوام کے سامنے رکھا۔ میں ایک دفعہ پچھلے ٹینیور میں for 4 years I had been MPA، تو میں نے اپنی پرفارمنس اپنے کانسٹیچوئنٹس کے سامنے رکھی۔ عوام نے قبول نہیں کی یا ان کو اچھا نہیں لگا، تو نتائج اس کے برعکس آئے جو ہماری ایکسپیکٹیشنز تھی، لیکن عوام کی رائے ہے تو ہمیں ان کا کمیٹی کا اجلاس کیوں بولا؟ اس لیے کہ اس پہ غور کیا جا سکے کہ ہماری اس منشور میں، ہمارے بیانیے میں اس میں کوئی کمی تو نہیں رہی تھی، اور یہ کہ ہمارے کینڈیڈیٹس نے ان کی یہ کیمپین کس طرح رہی ہے۔ جیسا کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ANP نے کور کمیٹی کا اجلاس بلایا ہے، قانونی ماہر سے بھی اس حوالے سے بات کریں گے۔ جی بتائیے، آزاد اراکین کو واضح برتری حاصل ہے، قانون اس سلسلے میں کیا کہتا ہے کہ وہ حکومت بنا سکتے ہیں اور کس طرح بنائیں گے؟ اصل میں جو آزاد اراکین منتخب ہوئے ہیں تو قانون کی روح سے اگر وہ حلف لیں گے تو اس کے 3 دن بعد، وہ 3 دن کے اندر وہ کسی پارٹی میں شمولیت اختیار کریں گے، تو تبھی جا کے ایک پارٹی جو ہے وہ حکومت بنا سکے گی۔ جماعت اسلامی کے ساتھ ان آزاد اراکین کا جو بیرسٹر گوہر صاحب ہیں، ان کے سربراہ ہیں آج کل، انہوں نے کل کہا ہے کہ ہماری جماعت اسلامی کے ساتھ بھی بات ہوئی ہے اور دوسرے آپشنز پہ بھی وہ غور کر رہے ہیں۔ اگر وہ لوگ کسی پارٹی میں شامل نہیں ہوتے تو ان کے لیے پھر قانونی پیچیدگیاں بنیں گی حکومت بنانے کے لیے، کیونکہ حکومتیں تو پارٹیاں بناتی ہیں، اور اگر آزاد اراکین فار ایگزامپل وہ حکومت بناتے ہیں تو ڈیفیکشن کا جو مسئلہ ہے وہ پھر آئے گا، کیونکہ آزاد اراکین پہ وہ ڈیفیکشن کا تو اطلاق نہیں ہوتا آئین کا، کہ اگر کوئی ممبر ڈیفیکشن کرے، کراس فلورنگ کرے، تو ان کی جو سیٹ ہے وہ اس سے محروم ہو جاتا ہے، تو آزاد اراکین پہ وہ اطلاق نہیں ہوتا۔ اسی لیے ان اراکین کو ضرور کسی پارٹی میں شامل ہونا ہوگا۔ اب اس میں جو ریزرو سیٹس ہیں خواتین کی، اس کا بھی ایک قانونی مسئلہ پیدا ہوگا کہ پاکستان تحریک انصاف نے جو ریزرو خواتین کے لیے لسٹ جاری کیا تھا، تو پارٹی کے سمبل پہ وہ الیکشن نہ لڑ سکے، تو اب اگر دوسری پارٹی میں یہ لوگ جائیں گے، مثال کے طور پر جماعت اسلامی میں جائیں گے، JUI میں جائیں گے یا کسی دوسری پارٹی میں، تو جو ان کے ریزرو سیٹس کی جو لسٹ ہے اس کا بھی ایک قانونی مسئلہ بنے گا، کیونکہ اگر یہ جماعت اسلامی میں جاتے ہیں تو جماعت اسلامی نے تو خود اپنی خواتین کا ایک لسٹ دیا ہوا ہے، تو آیا پھر وہ لسٹ فالو ہوگا، یا جو PTI کے خواتین نے فارم جمع کیے ہیں، نامینیشن فارم جمع کیے گئے، وہ پریفر ہوگا؟ تو یہ ایک قانونی مسئلہ اس میں بنے گا۔ جیسا کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ آزاد اراکین نے جو ہے وہ رابطے تیز کر لیے ہیں، لیکن کچھ قانونی پیچیدگیاں بھی جو ہے ان کے سامنے پیچیدگیاں ضرور ہیں، لیکن کچھ بھی کیا اس وقت ہوگا۔ ہمارے ساتھ نواب شیر موجود تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔